بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور وحی کے ناظرین، آج عید کے موقع پر ہمارے پاس بہت سے مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور پھر اپنے انگلینڈ سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ محمد الیاس صاحب آباد ان کا تعارف کرواتا ہوں کہ برمنگھم کے قریب یہ ایک بہت بڑی مسجد کے خطیب ہیں اور ماشاءاللہ دینی اور جدید علوم پر دسترس رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مہمان ہیں جرمنی کی معروف مسجد نوئس، جو کہ نوئس شہر میں ہے، اس کے خطیب علامہ جہانگیر احمد نقشبندی صاحب۔ تو آج ہم کچھ دلچسپ سوالات عید کے حوالے سے اپنے معزز مہمانوں سے کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ان سوالوں سے اور ان کے جواب سے آپ بھی مستفید ہوں گے۔ میرا پہلا سوال علوم جدید اور قدیم یعنی دینی علوم پر دسترس رکھنے والے معروف عالم دین جن کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ پاکستان اور پھر پاکستان کے بعد جرمنی، ہالینڈ، فن لینڈ اور مختلف ممالک میں دینی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور اس وقت انگلینڈ کے اندر ماشاءاللہ وہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت آج کی اس تقریب میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ عید جو ہے اس میں پاکستان ہو یا دنیا بھر کے جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، عید کے بڑے بڑے اجتماعات مساجد میں ہوتے ہیں، مختلف ہالز میں ہوتے ہیں، بعض اوقات گراؤنڈ کے اندر بھی ممکن مختلف کنٹریز کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ بہت تیار ہو کر کے تو ان اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں عید کے بڑے اجتماعات کا فلسفہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی کا، اور جو کلمات خیر آپ نے میرے بارے میں کہے اس پر میں آپ کا ممنون ہوں۔ جہاں تک آج کے عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمارے مل بیٹھنے کے حوالے سے آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو میں تہہ دل سے عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کے سوال کا جواب اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جو فلسفہ عید ہے وہ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ جو رمضان کی مشقتیں ہیں اور جو روزے کی جو حالت میں انسان مشکلات جھیلتا ہے، اس کے بعد جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ پورے مہینے کے روزے اور راتوں کا قیام وہ بڑے اہتمام سے سر انجام دے دیتا ہے، اس کی شکرانے کے طور پر پھر اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو یوم عید عطا فرمایا، اور اسے یوم عید الفطر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ افطار کا دن ہے، اور اس موقع پر لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت پیش کرتے ہیں اور لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کا حکم بھی شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے قیام پاکستان کے موقع پر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خوبصورت خطاب اور اس کا ایک حوالہ دینا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے 1947 میں آزادی ملنے کے بعد پاکستان کی سرزمین پر پہلا خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مشکل برداشت کی ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے عید کی صورت میں آپ کو آسانی دی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے کے بعد آج آپ آزاد فضا میں موجود ہیں، اور اللہ کریم نے آزادی کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ عید کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ قوموں کے لیے وہ یہی ہے کہ باقی قومیں جب خوشی کا تہوار آتا ہے تو وہ رقص و سرود کی محافل سے جاتے ہیں، لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دی، اور اسی طرح اسلامی تعلیمات پر تمہیں عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اس پر شکر واجب
بنتا ہے جو کہ لوگ اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ علامہ الیاس صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے کہ عید الفطر کو فطر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں افطار ہوتا ہے، اس میں فطرانہ بھی دیا جاتا ہے، صدقہ فطر صدقہ زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، جس میں غریبوں مساکین کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور ان کے حقوق کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ میں نوئس مسجد کے خطیب سے گزارش کروں گا علامہ جہاں زیب صاحب کہ آپ بھی یہاں کے رہنے والوں کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو نور وحی ناظرین کو آپ پیغام دے سکتے ہیں۔ جناب علامہ جہاں زیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نوری وحی کے جو ناظرین ہیں ان کو عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اب عید کا فلسفے کے حوالے سے میں نے آج یہ بتانا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ عید کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جگہ مل بیٹھ کے اکٹھا ہونا چاہیے، اور یہاں لوکل جو زبان ہے اس کو بھی سیکھا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں اور ایک دوسرے کے جو کلچر ہیں ان کو بھی سمجھ سکیں اور ان کو دین کی بھی دعوت بھی دے سکیں۔ علامہ جہاں زیب صاحب یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہاں مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے اور جو لوکل کمیونٹی ہے ان سے تعلقات بھی قائم کرنے چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں لوکل لینگویجز کو بھی سیکھنا چاہیے۔ یہاں ایک بہت ساری بات عام طور پر کی جاتی ہے، ہماری کمیونٹی کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ میں علامہ الیاس صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اکیلے رہتے ہیں، ہم تو کسی پاکستانی سے ملنا پسند نہیں کرتے، اور پھر بعض اوقات اس کے نتائج میں ان کو جلنا بھی پڑتا ہے، یعنی اگر ان کی موت واقع ہو جائے تو ان کو جلا دیا جاتا ہے کیونکہ کمیونٹی کے ساتھ ان کا تعلق اور رابطہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں علامہ الیاس صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی میں تو کسی سے نہیں ملتا، میں تو الگ رہتا ہوں، یہ کانسیپٹ شرعی اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کیسا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دین اسلام یہ دین اجتماع اس کا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اور حسن اخلاق اور اخلاق عالیہ کی اقدار کو مزید قوت دینے کے لیے جمعہ کا اجتماع ہے، عیدین کا اجتماع ہے، کہ تاکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ اور 5 وقتہ جو جماعت ہے حضرت، اس کا بھی بڑا اخلاق کو سنوارنے کے حوالے سے اور اس کو طاقت دینے کے حوالے سے بڑا کردار ہے۔ تو عید اگر حسن اخلاق کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے اور تسبیح اور تحلیل بھی کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ اس کو وہ مقام نہیں دیتی کہ جو حسن اخلاق رکھنے والے بندے کو شریعت مطہرہ مقام دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں وہ شخص جو حسن اخلاق کا مالک ہے وہ اپنے اخلاق کی بدولت راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والوں سے اور دن کو روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور یہی جو تقاضا ہے عیدین کا اور 5 وقت جو باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کا، اور اسی طرح جو جمعہ کا اجتماع ہے اسے بھی یوم العید امت کے لیے قرار دیا گیا ہے، اسی لیے کہ اس موقع پر خوبصورت کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اور ایک نفیس ماحول بنا کر وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جب 2 مومن آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں اور اگر ملتے ہوئے مجھ پر درود پڑھیں تو قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں، اللہ کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو عید کا فلسفہ حضرت میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اخلاق عالیہ کو مہمیز دینے کا ایک ذریعہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو جمعے کو ضائع کر دیتے ہیں اور 5 وقتہ جو باجماعت نماز ہے اسے ضائع کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو سال کے بعد عید آتی ہے اس کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، یقیناً وہ تنہا رہتے ہیں، ان کی ذاتی جو عبادت ہے اور جو ورد وظائف ہیں اس کے بلبوتے پر اللہ کے ہاں وہ مقام وہ نہیں حاصل کر سکتے کہ جو ایک اجتماع میں رہنے والا شخص
اور معاشرے کے اندر خوش اخلاقی سے رہنے والا شخص جو ہے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ سوات کر رہے تھے کہ عید کے موقع پر ہمیں یہ سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، محبت، پیار، الفت کا رشتہ کمیونٹی کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو نظریہ ہے میں تو جی کسی سے نہیں ملتا، میں تو ذرا پاکستانیوں سے دور رہتا ہوں، میں تو ذرا الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہوں، یہ اسلامی نظریہ اور عید کے جو اجتماع ہے اس کے فلسفے کے خلاف ہے۔ ہمیں اخوت اور بھائی چارہ قائم دائم رکھنا چاہیے۔ ناظرین، عید الفطر کی ایک مرتبہ سب کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں ہمیں نصیب کرتا رہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔